بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے حق نکلے، اور اگر مجھ سے کمی بیشی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے بحیثیت انسان، کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرمائے، آمین یا رب آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس سے دعا مانگنی چاہیے اور جو دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال کمائے، تو پھر دعا کی قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ عزیز۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پر جو کائنات کی عظیم ترین ہستی تھی، جو تاریخ انسانیت کی بہترین ہستی تھی، نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ پہ اپنی ہمیشہ بے شمار رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا الحق آمین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمت ہی نہیں عدیم المثال رحمت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ یمامہ کا تھا حکمران، جس کا نام تھا ثمامہ بن اسال، ٹھیک ہے۔ وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کو دشمنی تھی، اور اسلام کی دشمنی میں پیش تھا۔ وہ آج کل کا جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، ریاض جو کیپٹل ہے، وہاں کے قرب جوار وہ علاقہ تھا یمامہ کا۔ تو وہ اپنے دین کے حساب سے نکلا عمرے کے لیے، تو وہ بھٹک گیا، تو وہ مدینہ کی طرف جا نکلا۔ تو مدینہ کے ادھر حفاظتی وہاں پہ پیٹرولنگ کرتے تھے، وہاں کے جو دستے تھے حفاظتی، جو جب ان کو اس لیے کہ کوئی مشکوک شخص نظر آ گیا اس کو پکڑتے تھے، کوئی کافر ہے، کوئی جاسوس نہ ہو، تو یہ گرفتار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کے لیے دعائیں کی تھی، جیسے اس نے قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا نبی علیہ السلام کو، تو نبی پاک نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اس پہ قابو پانے کی۔ تو وہ جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے، پتہ چلا ان کو، تو وہ کیونکہ اس میں بڑا تکبر تھا، رونق تھی، گھمنڈ تھا اس کے شخص میں، تو قد لمبا تھا اور گردن اکڑی ہوئی، سینہ ایسے تنا ہوا ایسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا ثمامہ آخر تم پہ قابو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے قابو میں نے پا لیا۔ تو وہ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ مجھے اگر آپ چھوڑ دیں گے، اگر قتل کر دیں گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ معمولی انسان تو میں نہیں ہوں، تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو شکر گزاری کے ساتھ احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ اگر آپ جتنی مجھ سے دولت لینا چاہیں تو دولت لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے، حالانکہ اس کا نہایت غصہ اور تکبرانہ انداز تھا، نبی علیہ السلام نے کا جو رویہ تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا، ان کا علم، صبر و ثبات، اعلیٰ ظرفی کے پھر کیا کہنے۔ تو انہوں نے بلکہ کہا اس کی دودھ سے اس کی ضیافت کرو۔ تو دوسرے دن پھر اللہ کے نبی السلام آئے، تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے پھر بھی الفاظ دہرائے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، تو انہوں نے واپس میں جیسے مسکین باتیں کرتے کہ اگر اس کو مار کے کیا فائدہ ہوگا، اس کو قتل کر کے، تو اس کے اگر پیسے مل جائیں تو 2-3 دن کھانا ہم کھا لیں گے۔ تو مسکینت کا جو عالم تھا، تو اللہ کے نبی السلام چلے گئے، پھر تیسرے دن پھر آئے تو پھر پوچھا ثمامہ کیا ہے، تو اسے پھر یہ الفاظ دہرائے، اور اپنے قبیلے کا بھی کہا، رونت تکبر اس کے ساتھ نہایت غصہ کا انداز، جو بھی اس کا جو نامناسب انداز تھا۔ تو وہ پھر جب اللہ کے نبی، اب تیسرا دن جو تھا نا، وہ اسی تیسرے دن، کیونکہ فیصلہ ہونا تیسرے دن، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، اور رہا جب کیا تو بغیر کسی شرط کے، اس کو کہا کہ میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ اب جب وہ وہاں سے وہ چلا ہے اپنی سواری کو مدینے سے باہر جب اس نے دوڑایا، تو وہ راستے میں سوچ رہے کہ کیسا برگزیدہ انسان تھے یہ نبی علیہ السلام، کتنا اعلیٰ ظرف تھے کہ ان کا علم، ان کا تحمل میرے غصے پہ غالب رہا۔ یعنی کہ انہوں نے جو غصہ تو نبی علیہ السلام کو آیا نہیں نا غصہ، وہ یعنی کہ تحمل کے ساتھ انہوں نے اس کی باتیں سنی، حالانکہ اس پہ غصہ آ جاتا، کوئی دوسرا کوئی ہوتا تو شخص کی گردن اڑا دیتا، جس طرح وہ نہایت غصہ اور تکبر سے بات کی اس نے۔ تو وہ پھر وہاں سے وہ گیا، تو وہاں پہ نوائی گاؤں تھا، وہاں پہ اس نے باغ تھا وہاں پہ مدینہ کے جو تھا، تو وہاں کے باہر، تو وہاں پہ اس نے وہ غسل کیا، کپڑے پہنے، اور پھر واپس آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام وہیں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا ثمامہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے چھوڑا تو ہے، لیکن اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کے چھوڑے، کیونکہ اللہ کے نبی کا سلوک ایسا تھا، اخلاق ایسا تھا، اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، اور کہا کہ مجھے پہلے آپ سے نفرت تھی، اور میں آپ کا چہرہ میں آپ کے چہرے سے بھی نفرت کرتا، آج مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ میں اس بستی کو پسند نہیں کرتا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، یعنی مدینہ کی بستی، اور اس وقت مجھے پوری روئے زمین پہ اس جیسی بستی کوئی نہیں لگتی، اور یہ دین سے مجھے نفرت تھی، لیکن آج مجھے دین سب سے افضل لگتا ہے، سب سے بہترین لگتا ہے۔ تو
تو انہوں نے بیعت بھی کی نبی علیہ السلام کی، وہ غلامی میں آ گیا. تو پھر وہ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے عمرہ یعنی کہ کلمہ جب پڑھ لیا اس نے تو ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہو گئی، اور ایمان کی دولت سے مالا مال جب اللہ رب العزت سے کر دیا نبی علیہ السلام کے بہترین سلوک و اخلاق سے. اور نبی پاک کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کی مدد سے میں اس پہ قابو پاؤں. اللہ نے توفیق دی، اللہ نے یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ اس پہ قابو پا لیا. تو وہ پھر اب اس نے کہا میں جاتا ہوں عمرے کے لیے، تو اپنی خدمات کا بھی اس نے کہا. تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اپنی تربیت کے حساب سے، وہ تو پہلے دین کے حساب سے بے دین تھا جو تھا عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کو سمجھایا. پھر وہ گیا وہاں پہ اس نے پھر صفات بیان کی نبی علیہ السلام کی کفار میں جا کے مکہ المکرمہ میں جب گیا وہ وہاں سے مدینہ سے. تو انہوں نے کہا یہ تو بے دین ہو گیا سماما بن اسال. تو یہ ہے یہ سماما بن اسال نے وہاں پہ پھر یعنی کہ اس نے قسم اٹھائی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سماما بن اسال کی جان ہے، میں یعنی کہ ایک گندم کا دانہ بھی نہیں جائے گا یمامہ سے اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر. اور جب وہ پھر کیونکہ مکے میں جو ہے کیفیت ہو گئی قحط کی، پھر ان لوگوں نے جو مکے کے لوگ تھے پھر اپنی قرابت کا واسطہ نبی پاسم کو کہ وہی کیونکہ وہاں پہ کیونکہ قحط کی کیفیت جو ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام کا دیکھیں پھر اعلیٰ ظرف ان کا اخلاق کیا تھا، کتنے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ بدلہ لے سکتے تھے ان سے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تو یہ تو گندم کا دانہ بھی نہ جائے ان کو پتہ چلے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر انہوں نے جب قرابت کا واسطہ دیا اور ایسے بہت ان کو کہا، تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو کہا سماما بن اسال کو، ہاں تم ٹھیک ہے تم ان کو یعنی کہ سپلائی شروع کر دو جو گندم کی. اب دیکھیں نبی پاک کی ہستی کیا ہستی تھی، کیا عظیم ہستی تھی، کیا اعلیٰ اخلاق والی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.